اللهم صل على سيدنا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ الاطناب، جو کلام کو مختلف طریقوں سے پیش کیا جاتا ہے یا موقع اور محل اور خاطب کی رعایت رکھتے ہوئے کلام کے جو مختلف انداز ہیں اس میں ایک اطناب ہے۔ تین طرح کے انداز بیان ہوئے تھے کہ ایک مساوات ہے کہ جس میں کلام الفاظ معنی کے برابر ہوں، اور ایک جو ہوتا ہے وہ ایجاز ہے کہ جس میں معنی زیادہ ہیں الفاظ مختصر ہیں۔ ان دونوں کی پہلے تفصیل بیان ہوئی ہے۔ یہ تیسری صورت ہے الاطناب کہ جس میں معانی سے الفاظ زیادہ ہوتے ہیں، کلام جو ہے وہ زیادہ لمبا ہوتا ہے اور اس میں کوئی خاص مقصد ہوتا ہے، کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ الاطناب اداء المعانی بالفاظ زائدۃ علیہ بفائدۃ، اطناب کی تعریف کر رہے ہیں، وضاحت کر رہے ہیں کہ جو معنی ہیں ان کو ایسے الفاظ میں بیان کرنا، ادا کرنا جو ان معنی سے زائد ہوں، مطلب اس میں الفاظ لمبے ہیں، زیادہ ہیں، بفائدۃ، اور وہ جو زیادہ الفاظ بیان کیے جا رہے ہیں، یہ کلام کو لمبا کیا جا رہا ہے، وہ ویسے ہی بیکار یا بے مقصد نہیں ہوتا، بلکہ اس میں کوئی فائدہ ہوتا ہے، کوئی غرض مقصد ہوتا ہے۔ ولو طرق کثیرۃ، تو کلام میں اس طرح زیادہ الفاظ یا اس کو لمبا کرنا، اطناب پیدا کرنا، اس کے مختلف طریقے ہیں، ان کے بیان کر رہے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے الایضاح بعد الابہام، کہ ایک بات کو پہلے مبہم طور پر بیان کرنا، پھر آگے اس کی وضاحت کرنا۔ اگر اس کو ایک ہی دفعہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا جاتا تب بھی بات مکمل ہو جاتی، لیکن پہلے مبہم بیان کر کے پھر وضاحت کرنا، اس میں کلام لمبا ہو گیا ہے، لیکن اس کا خاص مقصد ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے سامنے والے کے ذہن میں بات زیادہ پختہ ہو جاتی ہے اور اس چیز کے اندر تاکید پیدا ہوتی ہے۔ جیسے مثال دی ہے قول تعالی وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، کہ ہم نے یہ بات ان تک پہنچا دی، اس بات پر فیصلہ کر دی، طے کر دی۔ تو حاصل ذالک الامر جو تھی وہ بات پہلے وہ اجمالاً بیان ہوئی ہے، مبہم طور پر بیان ہوئی ہے، آگے اس کی وضاحت آ گئی ہے کہ وہ بات کیا تھی جس کا فیصلہ کر دیا جو طے ہوگی، وہ یہ کہ ان لوگوں کی صبح کے وقت جڑ کاٹ دی جائے گی، مطلب ان پر عذاب نازل ہونے والا ہے۔ تو یہ ابہام کے بعد وضاحت آئی ہے، تو اس میں کلام تھوڑا لمبا ہو گیا ہے، لیکن اس کا مقصد ہے آگے ان سب مثالوں کی مزید تشریح وہ شرح کے اندر بیان کریں گی۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ذکر الخاص بعد العام، پہلے ایک عام لفظ ذکر کیا جاتا ہے، اس کے بعد اسی عام میں سے کسی خاص فرد کو دوبارہ ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی کلام میں اس میں اطناب پیدا ہوتا ہے، کلام لمبا ہو جاتا ہے، لیکن اس کا مقصد ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، الصلوات میں ساری نمازیں آ گئی ہیں، یہ عام ہے، اس کے بعد خاص صلاۃ الوسطیٰ درمیانی نماز کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ یہ کلام میں اطناب ہے، طوالت ہے، لمبا ہو گیا کلام، خاص مقصد ہے اس کا، آگے شرح میں بیان کر رہے ہیں۔ ذکر العام بعد الخاص، تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے خاص کو ذکر کر کے اس کے بعد عام لفظ ذکر کیا جاتا ہے، جس میں وہ پہلے والا خاص بھی شامل ہوتا ہے، جیسے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو اس میں والدین کا پہلے ذکر کیا گیا ہے، وہ خاص ہیں اور مومنین میں شامل ہے، بعد میں سارے مومنین کا عام ذکر کرتی ہے، اس میں والدین بھی شامل ہے۔ اور چوتھا طریقہ یہ ہے الاعتراض للتنزیہ، چوتھا طریقہ یہ ہے کہ درمیان میں جملہ معترضہ ذکر کیا جاتا ہے اور اس میں تنزیہ مطلب کسی کی پاکی بیان کرنا، کسی عیب سے اس کو دور کرنا، منزہ پاک سمجھنا، یہ اس میں مقصود ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور وہ لوگ جو مشرکین ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہیں، وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے وہ چیزیں جو وہ چاہتے ہیں، اصل جملہ اس طرح تھا، لیکن یہ جو بیٹیوں والی بات تھی یہ بہت غلط بات ہے، اللہ کے لیے جو نا وہ غلط بات منسوخ کر رہے ہیں، تو درمیان میں تنزیہ کے لیے سبحانہ جملہ معترضہ لے کر آئے ہیں۔ اعتراض کا مطلب ہے جملہ معترضہ، تو ترکیب میں پچھلے یا اگلے کلام کے ساتھ نہیں واقع ہو رہا، درمیان میں یہ الگ جملہ ہے، تو اس کو درمیان میں کیوں لایا لتنزیہ ہی، یہ پیچھے جو بات تھی وہ جعلنا للہ البنات، اس سے اللہ تعالیٰ کو منزہ سمجھنا، پاک بیان کرنا، اس کے لیے سبحانہ درمیان میں آ گیا ہے۔ اس کی وجہ سے کلام تھوڑا لمبا ہو گیا، لیکن اس کے ایک خاص مقصد ہے۔ اول دعائی، یا پھر یہ کہ ایک کلام چل رہا ہوتا ہے، اس کے درمیان میں دعا کے لیے ایک جملہ معترضہ لایا جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی کلام لمبا ہو جاتا ہے، لیکن دعا دینا مقصود ہوتا ہے۔ جیسے شاعر کا قول ہے ان تمانین
وبلغتها قد احوجت سمعی الی ترجمان. تو اصل میں یہ تھا کہ ان السمانین ہے کہ بے شک یہ جو 80 سال کی عمر ہے اس نے مجھے محتاج کر دیا ہے کہ میری جو سماعت ہے اس کو ترجمانی کی ضرورت پڑتی ہے. درمیان میں اگر وبلغتها سامنے والے کو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی لمبی عمر دے، 80 سال تک آپ بھی پہنچ جائیں. تو یہ دعا درمیان میں دعا کا جملہ بڑھایا گیا ہے، جملہ معترضہ. اس کی وجہ سے کلام لمبا ہو گیا، لیکن دعا دینا مقصود ہے، خاص مقصد ہے اس کا. التزہیل پانچواں طریقہ یہ ہے کہ کسی کلام کو مکمل کرنے کے لیے اس کو مزید اس کے اندر وضاحت پیدا کرنے کے لیے، تاکید کے لیے ایک جملہ بڑھا دیا جاتا ہے. جیسے وقل جاء الحق وزهق الباطل، کہ حق آ گیا ہے اور باطل جو ہے وہ مٹ گیا ہے. آگے اس کی مزید تاکید پیدا کرتی ہے کہ ان الباطل کان زہوقا، باطل تو ہوتا ہی مٹنے والا ہے، ختم ہونے والا ہے. تو یہ چیز زہق الباطل کی مزید تاکید ہے، اس کو چیز مکمل کرتی ہے. چھٹا طریقہ ہے التتمیم، کہ کسی بات کو مکمل کرنا، اس کے اندر مبالغہ پیدا کرنا، اور کوئی اس میں غیر مقصود چیز ہوتی ہے اس کو اس سے دور کرنا. جیسے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کہ وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں. تو اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ کھانا جو ان سے اضافی ہوتا ہے، زائد ہوتا ہے، وہ کھلاتے ہیں، ایسا نہیں. عَلَىٰ حُبِّهِ، باوجود اس کے کہ وہ کھانا ان کو، میرے مال ان کو خود محبوب ہے، خود ان کی ضرورت ہے، اس کے باوجود وہ اس محبوب چیز کو بھی خرچ کرتے ہیں، دوسروں کو دیتے ہیں. کہ اس میں مزید ان کی اس تعریف کے اندر مبالغہ پیدا کیے جا رہا ہے، مزید اس کے اندر اتمام پیدا کیا جا رہا ہے کہ ان کا یہ کھانا کھلانا ایک مکمل اچھا کام ہے، اپنی ضرورت اور اپنی اس مال کی محبت کے باوجود وہ کھانا کھلا رہے ہیں. ساتواں طریقہ ہے الاحتراس، اور اس کی تعریف بیان کر دی ہے ایوتا بکلام یرفع التوہم غیر المقصود. یہ ایک کلام کے بعد ایسا جملہ لے کر آ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کسی غیر مقصود وہم کو دور کرنا ہوتا ہے. یعنی جب ایک بات کی جا رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر سامنے والے کو ہو سکتا ہے کہ وہم ہو کہ یہاں پر فلاں کوئی اور چیز مقصود ہے، حالانکہ وہ مقصود نہیں ہوتی. اس غیر مقصود والے وہم کو دور کرنے کے لیے درمیان میں کوئی لفظ سے جملہ بڑھا دیا جاتا ہے. جیسے شاعر کا قول ہے فسقا دیارکا، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے شعروں کو سیراب کرے. تو سیراب کرنا جو ہوتا ہے، پانی برسنا، وہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک رحمت والا ہوتا ہے کہ رحمت کی بارش ہوتی ہے، اور ایک عذاب والا ہوتا ہے کہ عذاب جس کی وجہ سے سب کچھ جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے، فصلیں وغیرہ اور سب تباہ ہو جاتا ہے. تو اس میں چونکہ دونوں کا شبہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس کو بد دعا دے رہا ہے تمہارے شہر کے اوپر، علاقے کے اوپر عذاب والی بارش پر سے سب کچھ خراب ہو جائے. اس وہم کو دور کرنے کے لیے یہ درمیان میں جملہ بڑھا دیا غیر مفسدیہ، کہ ایسی بارش پر سے آپ کے علاقے میں کہ جو فساد پھیلانے والی نہ ہو، عذاب والی نہ ہو، بلکہ رحمت والی ہو. صوب الربیع، جو بہار کا برسنا ہے، موسم بہار والی بارش جو برسی وہ آپ کے اوپر برسے ہو، آپ کو سیراب کرے. ودیمتن، دیمہ کہتے ہیں ایسی بارش جو مسلسل ہو اور اس میں گرج چمک وغیرہ نہ ہو، خاموش بارش. ایسی بارش تہمی جو برسنے والی ہو، وہ آپ کے شہر کو سیراب کرے. اس میں غیر مفسدیہ درمیان میں جملہ یہ غیر مقصود وہم کو دور کرنے کے لیے. آٹھویں جو صورت ہے، آٹھواں طریقہ التکرار للتوکید، ایک جملے کو تکرار کے ساتھ دوبارہ لایا جاتا ہے اس بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے. جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، یعنی قریب تم جان لو گے. یہ ایک دفعہ ہو گیا تھا، پھر مزید ثم کلا سوف تعلمون دوبارہ اسی جملے کو تکرار کے ساتھ لایا جا رہا ہے. تو اس میں بعد میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، پختگی پیدا کرنے کے لیے کلام میں اتناب ہوا ہے، کلام لمبا ہوا ہے. الاضاف، تو اب اس کی مزید وضاحت کر رہے ہیں. الاتناب یقابل الاجاز، کہتے ہیں کہ اتناب جو ہے یہ ایجاز کے مقابلے میں ہے. ایجاز کہتے ہیں کلام کو مختصر کرنا، جو معنی ہے ان سے الفاظ کم ہو، اور اتناب اس کا الٹ ہے کہ اس میں کلام لمبا ہوتا ہے، معنی سے الفاظ زیادہ ہوتے ہیں. وتكون فی الالفاظ زائدۃ علی المعنی، اس میں معنی سے الفاظ زائد ہوتے ہیں لیکن وہ بیکار نہیں ہوتے، فضول نہیں ہوتے، بلکہ لغرض بلاغی، جو علم بلاغت ہے اس کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں کہ سامنے والے مخاطب کے لحاظ سے یا موقع محل کے لحاظ سے کوئی اس میں اہم غرض ہوتی ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے جس کی وجہ سے کلام کو لمبا کیا جا رہا ہوتا ہے. اور یزید الکلام حسنا و جمالا، اس کی وجہ سے بلاغت اور فساد کے لحاظ سے کلام میں زیادہ حسن و جمال پیدا ہو جاتا ہے، کلام زیادہ عمدہ اور اعلیٰ ہو جاتا ہے. وهو فی القرآن کثیر، قرآن کے اندر یہ اتناب بہت زیادہ استعمال ہوا ہے.
اور انہی مقاصد کی وجہ سے اور کلام میں حسن جمال پیدا کرنے کے لیے بعض اوقات یہ اتناب کو استعمال کیا گیا ہے۔ ولو طرق مختلفۃ، تو اس کے اتناب کے مختلف طریقے ہیں، جس طرح متن کے اندر تفصیل آ گئی ہے، اور 8 طریقے بیان کیے ہیں۔ ونوضح الامثلۃ المذکورہ، تو متن کے اندر جو مثالیں آئی ہیں ان کی ایک ایک کر کے سب کی وضاحت بیان کر رہے ہیں۔ تو پہلی مثال کیا تھی کہ اس میں ایک بات کو پہلے مبہم بیان کیا جائے، پھر اس کی وضاحت بیان کی جائے۔ اس کی مثال تھی وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ۔ اس میں شروع میں الامر مبہم آیا تھا کہ اس بات کا فیصلہ ہو چکا ہے، یہ بات طے ہو چکی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ آگے اس کی وضاحت آ گئی ہے، دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، کہ ان لوگوں کی جڑ کاٹی جا رہی ہے، ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے۔ یہ جو بعد میں وضاحت آ گئی ہے پہلے ابہام کے بعد، اس کی وجہ سے معنی کے اندر مزید پختگی پیدا ہو گئی ہے، اور سننے والے کے ذہن میں یہ بات زیادہ ثابت ہے، زیادہ پختہ ہو گئی ہے، اس کے لیے یہ کلام کو لمبا کیا ہے۔ اور دوسری مثال میں کیا ہوا ہے؟ حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، عام کے بعد خاص کو ذکر کیا ہے۔ والصلوات جو ہے نا وہ 5 نمازیں، اس کے اندر صلاۃ الوسطیٰ بھی شامل تھی، تو عام تھا پہلے، اس کے بعد الصلاۃ الوسطیٰ کو خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ یہ کلام میں تناب ہوا ہے، کلام لمبا ہوا ہے۔ اس میں مقصود کیا ہے؟ التنبیہ علی شان هذه الصلاۃ، تو باقی ساری نمازیں بھی ٹھیک ہے، ان کی بھی پابندی کرنا ضروری ہے، لیکن یہ جو درمیانی نماز ہے اس کی جو ہے نا وہ شان بہت اعلیٰ ہے، اور اس کی پابندی کرنا اور زیادہ ضروری ہے۔ الحث علی المحافظۃ علیہ، اس کے اوپر پابندی کرنے کی زیادہ ترغیب دینا مقصود ہے۔ والاعتناء بها، اور اس کا زیادہ اہتمام کرنا، اس کے لیے اس کو خاص طور پر الگ سے ذکر کیا ہے۔ وعکسہ المثال الثالث، تیسرے طریقے میں یہ کہا گیا تھا کہ پہلے خاص ہو اس کے بعد عام ہو، تو اس میں تیسرے طریقے میں یہ تھا کہ پہلے خاص ہو اس کے بعد عام کو ذکر کیا جائے۔ اس میں مثال دی تھی کہ دعا میں وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، پہلے والدین کا ذکر ہے، حالانکہ وہ بھی مومنین میں شامل ہیں، اس کے بعد مومنین کا ذکر کیا ہے، تو ذکر العام بعد الخاص ہے۔ اور اس میں مقصود کیا ہے کہ جو خاص ہیں یعنی والدین، ان کو خاص اہتمام کے ساتھ بیان کرنا، کہ سب سے پہلے ان کو الگ سے بھی ذکر کر دیا ہے، پھر عام جو لفظ ہے اس کے اندر دوبارہ ان کو شامل کیا ہے، ان کو زیادہ اہتمام کے ساتھ ان کے لیے دعا کی جا رہی ہے۔ حیث قدم ذکر وحدہ، پہلے ان کو جو خاص ہیں والدین ان کا پہلے اکیلے ذکر کیا ہے الگ سے، پھر اس کے بعد ایسا لفظ ذکر کیا ہے کہ جس میں یشمل من عداؤ کما یشمل، ان کے علاوہ اور لوگ بھی شامل ہیں اور وہ بھی شامل ہیں۔ کہنا ذکر و مرتين، تو والدین کا 2 مرتبہ اس میں ذکر آ گیا ہے، پہلی مرتبہ بھی 2 مرتبہ بھی، تو ان کا خاص اہتمام کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے، ان کے لیے خاص اہتمام کے ساتھ دعا کی جا رہی ہے۔ وفی مثال الرابع، اور چوتھی مثال میں یہ تھا کہ درمیان میں جملہ معترضہ ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے تنزیح کے لیے یا دعا کے لیے، تو اس کی مثال یہ تھی کہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ، کہ وہ اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہیں، سبحانہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہیں، تو یہ درمیان میں اس بات کی تنزیح کے لیے اس کو جملہ معترضہ کے طور پر ذکر کیا ہے۔ اور اعتراض سے مراد کیا ہے جملہ معترضہ سے؟ ایؤتا بین کلامین متصلین فی المعنی بجملۃ او اکثر، یہ 2 کلام آپس میں بالکل متصل ہوتے ہیں معنی کے اعتبار سے، ان کے درمیان میں ایک جملہ یا زیادہ جملے بڑھا دیے جاتے ہیں، لا محل لها من الاعراب، یہ جو درمیان میں ایک جملہ آیا، یہ زیادہ جملے، یہ ترکیب کے اندر ان جملوں کے ساتھ متصل نہیں ہوتے، ترکیب میں کچھ واقع نہیں ہو رہے ہوتے، یہ الگ جملے ہوتے ہیں۔ ان کو بڑھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لغرض تنزیہ، یہ کوئی ایسی بات ہو رہی ہوتی ہے جس سے اس شخصیت کو منزہ پاک سمجھنا ہوتا ہے، پاکی بیان کرنا ہوتا ہے، جس طرح کی آیت کے اندر آ رہا تھا کہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، کہ اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہیں اور اپنے لیے جو چاہتے ہیں۔ اصل بات اس طرح تھی، تو یہ بیٹیوں والی بات سے اللہ تعالیٰ کو منزہ ثابت کرنا تھا، اس لیے درمیان میں سبحانہ یہ جملہ معترضہ کا اضافہ ہوا ہے۔ اب دعائی، یا پھر درمیان میں جو جملہ معترضہ ہوتا ہے وہ دعا کے لیے آتا ہے، اس طرح کے شعر کے اندر تھا۔ شعر نے کہا کہ ان ثمانین وبلغتھا، یہ آپ بھی 80 سال کی عمر تک آپ پہنچ جائیں، تو ممدوح جس کی تعریف بیان کر رہا ہے اس کے لیے دعا کر رہا ہے ساتھ، تو بین یبلغ اللہ 80 عاما، کہ اللہ تعالیٰ اس کو 80 سال تک پہنچا دے، تو درمیان میں دعا کے لیے جملہ معترضہ آ گیا ہے۔
آگے والا اور بعد والا کلام دونوں آپس میں متصل ہیں، یہ درمیان میں ایسا کلام ہے کہ جی ترکیب میں کچھ واقع نہیں ہو رہا۔ اسی طرح ایک اور مثال دے دی ہے، کان رحمہ اللہ عالما عاملا۔ اب اصل میں کیا ہے، کان عالما عاملا، کہ وہ جو شخص ہے جن کی بات ہو رہی ہے وہ عالم بھی ہیں اور بعمل بھی ہیں، درمیان میں رحمہ اللہ آ گیا ہے، ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے۔ کہ درمیان میں جو آ رہا ہوتا ہے رحمہ اللہ، یا جس طرح آپ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں درمیان میں، تو یہ جملہ معترضہ ہوتا ہے، دعا کے لیے درمیان میں آ رہا ہوتا ہے، یہ کلام کے اندر ترکیب میں کچھ واقع نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ سے کلام میں اتناب پیدا ہوتا ہے، کلام لمبا ہوتا ہے، تو اس میں خاص مقصد ہوتا ہے دعا دینا۔ المثال الخامس، جو پانچویں مثال ہے، اس میں تسجیل ہے کہ ایک کلام ہوا ہے، اس کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے، بات کو مزید واضح کرنے کے لیے ایک اور جملہ بڑھا دیا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جملہ آ رہا ہوتا ہے، تو اسی پہلے والے جملے جو پہلے بیان ہوا ہے اس کے معنی پر مشتمل ایک اور جملہ بڑھا دیا جاتا ہے، وہاں پر لایا جاتا ہے اس کے اندر مزید تاکید پیدا کرنے کے لیے، جیسے جاء الحق وزهق الباطل، تو اس میں باطل کے مٹنے کا ذکر ہے، تو آگے ان الباطل کان زہوقا، اسی معنی پر مشتمل ایک اور جملہ بڑھا دیا کہ باطل تو ہوتا ہی مٹنے والا ہے، جس میں مزید تاکید پیدا کرنا مقصود ہے۔ چھٹی مثال جو ہے وہ تتمیم کے لیے کہ ایک بات کو مکمل کرنا اور اس کے اندر مبالغہ پیدا کرنا، کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک کلام آیا ہے، اس کے بعد ایک ایسا جملہ لے کر آ جائے جس سے اس کلام کے اندر جو خلاف مقصود فہم ہے وہ نہ رہے، اور کوئی اضافی نقطہ اس کلام کے ذریعے سے، اس جملے کے ذریعے سے بیان کیا جائے، جیسے مبالغہ پیدا کرنا۔ اس کی مثال دی تھی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اگر صرف یہ کہیں گے کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں، تو اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ یہ وہم ہو کہ ایسا کھانا جو ان کی ضرورت سے زائد ہو، تو ان کے پاس فالتو ہو، وہ چیز وہ دوسروں کو دیتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، جب ان کی تعریف کی جا رہی ہے تو اس میں تتمیم، تعریف کو مکمل کرنے کے لیے، مبالغہ پیدا کرنے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ عَلَىٰ حُبِّهِ، حب الطعام، کھانا ان کو خود محبوب ہے، مال ان کو خود محبوب ہے، ضرورت ہے، اس کے باوجود وہ دوسروں کو دیتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے ان کی مکمل تعریف ہو رہی ہوتی ہے، اور جو خلاف واقعہ جو وہم تھا اس کو دور کیا جا رہا ہوتا ہے۔ المثال السابق، سابق جو ساتویں مثال ہے وہ احتراز کی ہے۔ احتراز میں یہ ہوتا ہے کہ کلام کے اندر کوئی غیر مقصود بات کا وہم ہو رہا ہوتا ہے، سننے والے کو، سامنے والے کو اس وہم کو دور کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جیسے اس میں شعر میں دعا دی جا رہی ہے کہ آپ کے جو شہر ہے اس کو اللہ تعالیٰ سیراب کرے، تو سیراب کرنے میں پھر دو طرح کا ہوتا ہے سقیہ، ایک سقیہ رحمت والی بارش پرستی ہے، اور دوسرا عذاب والی بارش پرستی ہے۔ تو اس میں کلام میں احتمال تھا کہ سامنے والا یہ سمجھے کہ یہ بد دعا ہے اور عذاب والی بارش کی یہاں پر دعا کی جا رہی ہے، تو اس نے وضاحت کرنے کے لیے غیر مفسدیہ یہ بڑھا دی ہے۔ کلام میں اتناب پیدا ہوا ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے کہ جو غلط فہم تھا اس کو دور کیا جائے۔ تو عذاب والا جو سقیہ ہے غیر مفسدیہ، کہ اگر اس سے احتراز کر لیا ہے کہ وہ مراد نہیں ہے، بلکہ رحمت والی بارش دعا دینا مقصود ہے۔ مثال الثامن، آٹھویں جو مثال ہے اس میں یہ ہے کہ ایک لفظ کو، ایک جملے کو تکرار کے ساتھ بار بار لایا جا رہا ہوتا ہے، مقصود تاکید پیدا کرنا ہوتا ہے کہ یہ بات پختہ ہے، مضبوط ہے، پکی ہے۔ اس میں جیسے ان دو آیتوں کے اندر ہوا ہے کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ، تم جان لو گے، ان قریب تم جان لو گے، یہ ان کو خبردار کرنا اور تاکید کے ساتھ کہنا کہ آئندہ تمہیں پتہ چل جائے گا، ابھی تو تم انکار کر رہے ہو، لیکن ان قریب وقت آنے والا ہے، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ تو اس میں سامنے والوں کو بار بار خبردار کرنا اور ان کو تاکید کے ساتھ ڈرانا، یہ مقصود ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسری آیت ہے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، تو تنگی کے بعد آسانی ہے، پھر دوبارہ کہا گیا کہ تنگی کے بعد آسانی ہے، تو تاکید کے لیے مزید اس بات کو مضبوط اور پختہ کرنے کے لیے کہ سامنے والا پکا اس بات کو صحیح سمجھے کہ تنگی کے بعد آسانی ضرور آئے گی، سامع کے ذہن میں اس کی وجہ سے بات جو ہے نا وہ پختہ ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات تکرار جو ہوتا ہے وہ کہ طول الفصل، کہ ایک بات پہلے بیان ہوئی ہے، پھر اس کے بعد درمیان میں کوئی اور بات شروع ہو گئی تھی، فصل آ گیا تھا بہت سارا، پھر اس کے بعد دوبارہ اس بات کو دہرا کر آگے بات اس کو جاری رکھنا چاہ رہے ہیں، تو اس درمیان میں فاصلے کے لمبا ہونے کی وجہ سے بھی بات کو دوبارہ تکرار کے ساتھ لایا جاتا ہے، دوبارہ ذکر کیا جاتا ہے۔ اب تلذذی بذکر ہی، یا کوئی ایسی محبوب شخصیت ہے کہ اس کا ذکر کرنے سے بندے کو لذت حاصل ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو بھی تکرار کے ساتھ بار بار اس کا نام لیا جا رہا ہوتا ہے یا اس کا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے، تو ان وجوہات کی بنا پر بھی کلام کو لمبا کیا جاتا ہے اور کلام میں اتناب پیدا کیا جاتا ہے۔